السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. رفع یدین جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے خلاف ہے، اور رفع یدین یہ کرنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر کوئی شخص امام شافعی کا ماننے والا ہو اور ان کے مذہب کو اختیار کرنے والا ہو تو ان کے لیے رفع یدین کرنا ضروری ہے. اور جب امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند احادیثیں پیش کروں گا جو کہ عدم رفع یدین کو ثابت کر رہا ہے. عدم رفع یدین کی اکثریت صحابہ کرام سے ثابت ہے، یعنی رفع یدین نہ کرنا یہ اکثر صحابہ کرام کا معمول رہا ہے. تو اب اگر جو شخص یہ کہے کہ رفع یدین کے سلسلے میں بہت ساری احادیثیں ہیں، بہت ساری یہ چیز ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے اسی احادیث کا ذکر کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پیش کروں گا. سب سے پہلے حدیث پاک ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف، جامع ترمذی باب رفع الیدین عند الرکوع، جلد 1 صفحہ نمبر 35، اور میں ذکر فرمایا گیا ہے سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، جلد 1 صفحہ نمبر 109. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر نماز ادا فرمائی اور پہلی بار یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کیا. اس باب میں برا ابن عازب سے بھی روایت ہے. امام ترمذی نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے ایسے اہل علم اسی کے قائل ہیں، اور سفیان ثوری اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. تو دیکھیے اس مقام پر امام ترمذی نے صاف صاف قرار دے دیا، صاف صاف اقرار کیا ہے کہ اکثر صحابہ و تابعین وغیرہم عدم رفع یدین کے قائل ہیں، یعنی رفع یدین نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز پڑھ کر دکھائی تھی وہ تمام سنتوں پر مشتمل ہوگی، اور ان سب کا ثبوت فقیہ صحابہ سے بھی مسلم ہے. تو لہذا ان سب کا پہلی بار کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ سے عمر کے اکثر حصے میں رفع یدین ثابت نہیں ہے، اور بعض اوقات میں ثابت ہے. لہذا اسے جو بعض اوقات میں رفع یدین ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے ابتدا پر محمول کیا جائے گا، اور یہی مطابقت کی صورت ہے. ورنہ اگر اسے ابتدا پر نہیں محمول کریں اور کہیں کہ رفع یدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر سے ثابت ہے تو دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے گا. تو لہٰذا یہی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین کرنا وہ ابتدا پر محمول کیا جائے گا. جب ابتدا پر محمول کیا جائے گا اور آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہ کیا تو لہٰذا رفع یدین کی بات یہ منسوخ ہو گئی اور یہ ختم ہو گئی. یہ ہے حدیث پاک. دوسری حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 237، اور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی. تو ان حضرات نے شروع نماز میں یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا. اس حدیث کو ابو بکر بن شیبہ، ابن عدی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے. اور ابراہیم نخعی کی مرسل کا رتبہ مسند سے بلند ہے. ابراہیم نخعی کی جو مرسل ہے وہ مسند سے بلند ہے، کیونکہ ان سے منقول ہے کہ اگر میں ان عبداللہ کہوں تو وہ میں نے سنا ہے، ان عبداللہ کہوں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس الفاظ سے روایت کروں کہ ان عبداللہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ میں نے سنا ہے.
اور اگر قال عبداللہ کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ان سے سنا ہے ان سے مروی ہے. قذافی ترمذی جلد 2 کتاب العلل ترمذی مشمول ہو جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 239. تو اس سے معلوم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے قال عبداللہ فرمایا، بہت سارے لوگوں نے سنا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رفع یدین نہ کرنا یہ زیادہ صحیح ہے. تیسری حدیث، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین تکبیر اولا کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور اس سے دوام اور اکثریت ثابت ہے، اور یہ رفع یدین کے انکار پر دال ہے، ورنہ بعض اوقات رفع یدین بھی ثابت ہے. تیسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ کہ تیسری حدیث شرح معنی الآثار کتاب الصلاۃ باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود الی آخر جلد 2 صفحہ نمبر 162 میں کہ مغیرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابراہیم نخعی سے وائل کی حدیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. جو وائل فرماتے ہیں کہ وائل کی حدیث کے بارے میں جو کہ حضرت حجر بن وائل بن حجر سے روایت ہے، ان کی حدیث کے بارے میں پوچھا جس میں رفع یدین کا ثبوت ہے. وہ فرماتے ہیں، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ وائل کی حدیث میں پوچھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا کہ جب کہ نماز شروع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب سر کو رکوع سے اٹھاتے، یعنی اس کا کیا جواب ہے پوچھا. تو ابراہیم بولے کہ اگر وائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار رفع یدین کرتے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کو 50 مرتبہ رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا. اسے امام طحاوی نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بھی رفع یدین کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ عدم رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے. لہذا ہمارا مدعا یہی ہے کہ رفع یدین نہ کرنا یہ ہمارا زیادہ مذہب صحیح ہے، اور جس حدیث سے رفع یدین کا ثبوت مل رہا ہے اس سے یہی محمول کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شروعاتی دور تھا، ورنہ اگر شروعاتی دور نہ مان لیا جائے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی پیچھے نماز پڑھتے تھے، خلفائے راشدین سے بھی ثابت کرتے تھے، تو عدم رفع یدین کا ثبوت یہ ہماری معیت کی دلیل ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.